اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کے فضائل کے ساتھ ساتھ درود پاک کے فوائد بھی ہوں تو کیا ہی بات ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں درود شریف کی فضیلت۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس سے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ خاتم المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ 2 جہاں کے سلطان سرور ذی شان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے جواباً اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبرائیل امین نے مجھ سے کہا، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام گناہ معاف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے،
اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 1000 دن کی نیکیاں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ 6 لاکھ درود شریف کا ثواب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے: درود شفاعت۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامۃ۔ شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بخشش و مغفرت۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جزاک اللہ خیرا۔